108 معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی حیثیت کے مطابق اسے کھلا پلا اور کپڑے پہنا، دیکھ اس کے منہ پر پتھر نہ مارنا، برا بھلا نہ کہنا، اس کی اصلاح کے لیے تنبیہ کرنی ہو تو گھر سے نہ نکالنا مگر خود کچھ مدت کے لیے گھر سے علیحدہ ہو جانا۔ 109 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان میں سب سے زیادہ وہ شخص کامل ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ 110 عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا سب سامان عارضی اور فانی ہے، مگر اس عارضی اور فانی سامان میں سب سے بہتر نیک بیوی ہے۔ 111 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم سب کسی نہ کسی کے سرپرست ہو، اور تم سب سے پوچھا جائے گا اس کے متعلق جس کا وہ سرپرست تھا، بادشاہ سے اپنی رعایا کے متعلق، ہر عورت سے اس کے خاوند کے گھر اور بچوں کے متعلق، پس تم سب کے سب سرپرست ہو اور سب سے ان کی رعایا کی باس پرس ہوگی۔ 112 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رقم جو تو خرچ کرے جہاد میں، اور وہ رقم جو تو خرچ کرے کسی قیدی کے چھڑانے میں، اور وہ رقم جو تو خرچ کرے کسی مسکین پر، اور وہ رقم جو تو اپنے بال بچوں میں خرچ کرے، ان سب کا تو ثواب ہے، مگر سب سے زیادہ ثواب اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے کا ہے۔ 113 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، میں کسی غیر اللہ کے سجدے کو جائز سمجھتا تو عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے۔ 114 سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رقم بھی اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرے اس کا ثواب تجھ کو ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالے اس کا ثواب بھی تجھ کو دیا جائے گا۔ 115 ایک روایت ہے کہ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں کتا یا بلی کی تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ 116 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مجھے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بیوی پر رشک نہیں پیدا ہوا سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا تک نہ تھا، وہ میرے بیاہ سے پہلے فوت ہو چکی تھیں، مگر یہ رشک اس لیے تھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا ذکر بہت فرماتے تھے، اور حضرت کوئی بکری ذبح کرتے تو گوشت کا حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھی بھیجتے۔ میں حضرت سے عرض کرتی کہ آپ ان کا اس طرح ذکر کرتے ہیں گویا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ خوبیوں والی عورت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، وہ بڑی خوبیوں والی تھیں، ان میں یہ خوبیاں تھیں، نیز خدا نے مجھے اس کے بطن سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ 117 انس رضی اللہ تعالی عنہ سے
جو انصار میں سے تھے، روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ کے ساتھ سفر میں تھا۔ وہ سفر بھر میری خدمت کرتے گئے، میں ان کو روکتا تھا تو انہوں نے کہا، میں اس لیے تیری خدمت کرتا ہوں کہ تو انصار میں سے ہے۔ میں نے انصار کو دیکھا تھا کہ انہوں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی ہے کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب کبھی انصار رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی شخص میرے ہمراہ ہوگا میں ضرور ہی اس کی خدمت کروں گا۔ 118 حضرت بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا اس شخص سے کیا تعلق ہے جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہم میں سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ 119 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے ایک فقیر گزرا، آپ نے اس کو روٹی دے دی۔ پھر ایک شخص گزرا جس کے کپڑے غریبانہ تھے، حضرت عائشہ نے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا۔ کسی نے اس تفرقے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کریں۔ 120 انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عزت کی کسی نوجوان نے کسی بوڑھے کی اس کے مومر ہونے کی وجہ سے، مگر اللہ تعالی مقرر کرے جوانوں کو کہ اس شخص کی عزت نہ کریں جبکہ وہ مومر ہو۔ 121 انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے ہم نشیں اور اچھے ہم نشیں کی مثال عطار اور لوہار کی مثال ہے۔ عطار کے پاس اگر تو بیٹھے گا تو وہ یا تو تجھے تحفہ دے گا یا تو اس کی خوشبودار چیز مول لے گا، ورنہ کم سے کم خوشبو تو تجھے پہنچے گی ہی، اور لوہار کے ساتھ بیٹھنے کی صورت میں تیرے کپڑے جلیں گے، ورنہ دھوئیں کی بو وغیرہ تجھے دکھائے گی۔ 122 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کبھی اس کے مال کی خاطر، کبھی اس کے خاندان کی وجہ سے، بس اللہ تجھ کو سمجھ دے تو نکاح کر عورت سے اس کی دینداری کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ 123 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے مذہب پر اس کے دوست کا بھی اثر ہوتا ہے، پس آدمی کو چاہیے کہ اچھی طرح دیکھ لیا کرے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ 124 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی گئیں اس نے ایمان کی حلاوت پائی، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو ساری دنیا سے عزیز ہوں، دوسرے یہ کہ جس سے محبت کرے اللہ کی خاطر کرے، تیسرے یہ کہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو ایسا ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں پڑ جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ 125 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اشخاص پر اللہ تعالی قیامت کے دن سایہ کرے گا، جس دن کے اللہ کے سائے کے سوا اور کہیں سایہ نہیں ملے گا۔ 1 عدل کرنے والا، اور دوسرے وہ شخص جو جوانی کی عمر ہی سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، تیسرے وہ شخص جس کا دل ہر وقت عبادت گاہ کی طرف لگا ہو
کہ کب اذان ہو اور کب نماز کی طرف جائے۔ چوتھے وہ شخص جنہوں نے آپس میں محبت کی تو اللہ کی خاطر محبت کی، جب وہ اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ ہی کی رضامندی کے لیے، اور جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ ہی کی رضا جوئی کی خاطر۔ پانچویں وہ شخص اسے کسی خوبصورت خاندانی عورت نے اپنی طرف مائل کیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اس طرح خیرات کرے کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتویں وہ شخص کہ اکیلے بیٹھے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑیں۔